ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں جس کو موقع مل جاتا ہے جلسوت کو چومنے کا، پھر وہ چومتے چلا جاتا ہے، کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے، کبھی وسط حجر۔ کسی نے کہا یہ سمندر پار سے آئے لوگ بڑے دیوانے ہیں، ایک جگہ سے پتھر چومنے کا موقع مل گیا، چوم لیں اور جان چھوڑ دیں، یہ چومے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا صاحب یہ پتھر تھوڑا چوم رہے ہیں، یہ تو کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک جگہ چومتے ہیں، خیال آتا ہے حضور نے ادھر سے نہ چوما ہو، وہاں سے چومتے ہیں، خیال پڑتا ہے حضور نے یہاں سے نہ چوما ہو۔ میں نے کہا پتھر نہیں چوم رہے، یہ تو کسی کے لبوں کا لمس تلاش کر رہے ہیں، یہ کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو یہ عزتوں کا حوالہ ہے۔ اچھا آپ پھر تھوڑا سا پیچھے آ جائیں تو مقام ابراہیم ہے، اور یہ بھی عزتوں کا حوالہ ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہا جائے نماز بنا لو۔ یا اللہ تیرے گھر کا طواف ہو گیا، کافی نہیں ہو گیا؟ کہا اگر محبت کی بولی سمجھتے ہو تو اپنے ڈیرے سے یار کا ڈیرا اچھا لگتا ہے، اتنی دیر تک طواف نہیں مانوں گا جب تک وہاں پیشانی نہیں رگڑو گے جہاں میرے یار کے قدم لگے۔ عجیب رنگ ہے۔ اچھا اگر آپ کی توجہ ہو تو اسلام نے پتھروں سے دور نہیں ہٹایا، لیکن ان پتھروں سے نیڑے کیا جا رہا ہے۔ کل منسوب الی محبوب محبوب، جو شے محبوب کی جانب نسبت رکھتی ہو تو وہ بھی محبوب ہوتی ہے۔ پائے سگ بوسیدہ مجنو، خلق گفتہ این چے سود، گفت این سگ گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود۔ رومی کہتے کسی نے مجنو کو دیکھا کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، کہا انسان ہو کہ کتے کے پاؤں چوم رہے ہو؟ کہا تم نہیں جانتے، یہ کتا کبھی کبھی یار کی گلی سے گزرتا ہے، جو کتا یار کے کوچے سے گزرے اس کے تو پاؤں چومے جائیں، پھر کوچہ حبیب کا اپنا عالم کیا ہوگا، پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اچھا بات لمبی نہ ہو جائے، صفا مروہ یہ بھی پہاڑیاں ہی ہیں نا، کھردرے پہاڑ، لیکن رب کہتا ہے یہ میری نشانیاں ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے، یہ پتھروں سے دور ہٹایا جاتا ہے، اسلام کا مزاج ہے، لیکن ان پتھروں کے نیڑے کیا جا رہا ہے۔ کو ہمالیہ کتنا اونچا پہاڑ ہے، کیٹو کی چوٹی، زمانہ معترف ہے۔ یہ فیوجی پہاڑ جاپان میں دنیا دیکھنے جاتی ہے، یہ سال میں 4 رنگ بدلتا ہے، دنیا بھر سے سیاح دیکھنے آتے ہیں، لیکن اللہ نے کسی اور پہاڑ کو، کسی مرمری پہاڑ کو، کسی مختلف رنگوں کے حامل پہاڑوں کو اپنی نشانی قرار نہیں دیا۔ پست قامت پہاڑ، کھردرا پہاڑ، رب کہتا ہے یہ میری نشانی ہے۔ تو وجہ ڈھونڈے تو ایک ہی وجہ ہے، اس پہاڑ کی چھاتی پر حضرت ہاجرہ کے قدم لگے، اللہ کی ولیہ کے قدم لگے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا، جس پتھر کی چھاتی پہ ایک ولیہ کے قدم لگ جائیں، وہ پتھر تو عظمتوں کا حوالہ بن جائے اور رب اس کو اپنی نشانی قرار دے دے، اور جہاں امام الانبیاء خود موجود ہوں اس گنبد خضرا کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا پھر آگے میں آپ کے نعروں کا قدردان ہوں اور میں نعروں کا مخالف بھی نہیں ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر پونا گھنٹہ میں نے گفتگو کرنی ہے زیادہ سے زیادہ، چلو 2 منٹ اوپر ہو جائیں گے، اگر یہ نعروں کا ٹائم بھی میرے کھاتے میں ڈال دیں تو یہ 2-4 باتیں زیادہ کر سکوں گا، لیکن اگر آپ نعرہ لگائیں تو یہ بھی آپ کی مرضی ہے، میں آپ پر پابندی بھی نہیں لگا سکتا، لیکن مجھے صرف آپ کی توجہ درکار ہے۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ تو بات کر رہا تھا کہ ہے پست قامت پہاڑ، لیکن رب نے اپنی نشانی قرار دیا اس لیے کہ اس کی بندی کے قدم لگ گئے۔ اچھا جہاں حضرت اسماعیل کی ماں کے قدم لگے اور لگ کے ہٹ گئے، عارضی نسبت ہے، مستقل نسبت نہیں ہے، وہ جگہ تو اللہ کی نشانی بن جائے، اور ابوا کی وہ پہاڑی جہاں سیدہ آمنہ دفن ہے وہ اللہ کی نشانی کیوں نہیں بن سکتی ہے۔ اچھا چاہے زمزم یہ بھی پتھر، اور کیا اعزاز ہے کہ اس کو کھڑے ہو کر کے اس پانی کو پیتے ہیں۔ یار اس پانی کا کلیہ کوئی اور ہے، اس کا کلیہ بھی وہی ہے جو عام پانیوں کا ہوتا ہے، لیکن اس کو عزت کیوں دی گئی؟ اس کا پروٹوکول یہ ہے، تکریم یہ ہے، اعزاز یہ ہے، اس کو کھڑے ہو کے پیتے۔ اور دنیا کوئی اپنے چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی اپنے احرام پہ پھینک رہا ہے، کوئی اپنے سینے پہ مل رہا ہے، کوئی وہاں سے بھر کر کے اپنے اپنے علاقوں میں لے جا رہا ہے، گلی گلی رب نے چھڑک دیا اس پانی کو، تبرک سمجھا جاتا ہے، احترام سے پیا جاتا ہے، کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے۔
اس پانی کو یہ عزت کیوں ملی؟ ایک ہی جواب ہے کہ اس پانی نے ایک پیغمبر کے قدم چومے ہیں. جس پانی نے ایک پیغمبر کے قدم چومے ہیں اس کا تو اعزاز ہے کہ اس کو کھڑے ہو کے پئیں. اور اگر امام پیغمبراں کے لیے کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے لگ جائیں تو اس میں شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو محبتوں کی بولی کتنی دل آویز ہے. تو یہ کعبہ ہے، عزتوں کا ظرف، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، رکن یمانی ہے، رکن اسود ہے، رکن شامی ہے، رکن عراقی ہے، سقف بیت اللہ ہے، میزاب رحمت ہے، ملتزم ہے، باب کعبہ ہے. ایک ایک جگہ اور ایک ایک گوشہ، مطاف، ملتزم، سب انوار کی برکھا اور کرم کی جو ہے وہ برکھا کے برسنے کے جو ہے وہ محبت ہیں. اللہ تعالیٰ نے شہر کی قسم کیوں کی؟ انسان کا ذہن گھومتا ہے اور عزتوں کے نشانات کو دیکھتا ہے، لیکن میرے رب نے کیا صاف واضح دو ٹوک ارشاد فرمایا کہ عزتوں کے سارے حوالے اپنی جگہ پہ، لیکن محبوب شہر کی قسم اس لیے کر رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے ہیں، اس شہر کی ہواؤں نے تیرے سانسوں کی مہک سونگھی ہے. اس لیے مجھے شہر کی قسم کہ یہاں تم جو رہتے ہو تمہارا خرام ناز ہے شہر کی گلیوں میں، اس لیے مجھے یہ شہر پیارا لگتا ہے اور میں شہر کی قسم کرتا ہوں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ مجھے قسم اس لیے کہ محبوب یہاں آپ جو رہتے ہیں. اچھا، یہاں آپ کی اگر توجہ ہو تو علماء کے مابین اختلاف ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ الرسول افضل ہے. یہ ایک علمی اختلاف ہے. اگر کوئی مکہ شریف کو افضل مانتا ہے تو مدینہ شریف کی عظمت کا منکر نہ سمجھا جائے، اور اگر کوئی مدینہ شریف کو افضل مانتا ہے تو مکہ شریف کی عظمت کا منکر نہیں ہے. علماء کے اپنے اپنے مشرب ہیں کہ مکہ شریف افضل ہے یا مدینہ الرسول افضل ہے. بعض نے کہا مکہ شریف افضل، دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں. بعض نے کہا مدینہ النبی افضل، دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل میں. لیکن شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے ایک تیسری بات کہی اور اسی آیت سے زور لیا، روشنی یہاں سے لی، دلیل اس آیت کو بنایا. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ رب کہتا ہے قسم اس شہر کی اس لیے کہ تم رہتے ہو. تو شیخ نے تیسرا مسلک بیان کیا. بعض نے کہا مکہ افضل، بعض نے کہا مدینہ افضل. شیخ کہتے ہیں جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا. جدھر جدھر سے گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا. چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے. مکے میں ہے تو مکہ افضل، مدینے میں ہے تو اچھا. ظہوری کا سٹائل بھی دیکھیے، مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. ادھر بھی حضور کے جلوے پھیلے ہیں، ادھر بھی حضور کی جو ہے وہ کرشمے اور حضور علیہ السلام کی تجلیات برستی نظر آتی ہیں. تو کہا قسم ہے محبوب مجھے شہر کی اس لیے کہ یہاں تم رہتے ہو. تو اللہ نے شہر مکہ کی قسم فرمائی. تو حضرت امام رازی نے اس آیت کو دلیل بنایا کہ سورۃ البلد میں اللہ نے محبوب کے مکان کی قسم کی ہے. تو کہا سورۃ العصر میں محبوب کے زمان کی قسم کی ہے. تو ترتیب کلام پھر یوں ہوگی، تیرے مکان کی بھی قسم، تیرے زمان کی بھی قسم، تیرے کوچہ و بازار کی بھی قسم، تیرے لیل و نہار کی بھی قسم. قسم محبوب تیرے زمانہ ہنسی کی، بے شک انسان خسارے میں. اچھا، محبوب کے زمانے کی قسم کی کیونکہ بہتر زمانہ حضور کا ہے نا، منسوب جو حضور سے ہو گیا. ایک شخص بغداد میں روٹیاں بیچتا تھا، جو تازہ روٹی 1 روپے کی، جو باسی روٹی 2 روپے کی. کسی نے روک لیا، یہ تیرا عجیب ریٹ ہے، باسی روٹی تو 8 آنے کی ہونی چاہیے، تو الٹا اس کو 2 میں بیچ رہا ہے. کہا نہیں خریدتے نہ خریدو، میرا تو ریٹ یہی رہے گا. کئی سودا بیچنے والے بھی تو اپنے مزاج کے ہوتے ہیں نا. اس نے کہا باسی روٹی 1 روپے کی، تازہ روٹی 1 روپے کی، باسی روٹی 2 روپے کی. کہا یار وجہ بھی تو بتا، یہ باسی روٹی سستی ہونی چاہیے، پوری دنیا کا یہی فلسفہ ہے، لیکن تو اس کو مہنگے داموں بیچ رہا ہے. اس نے کہا سنو پھر، یہ جو باسی روٹی ہے یہ تازہ روٹی کی نسبت 1 دن حضور کے زمانے سے قریب ہے، اس قربت کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے. تو کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی، قسم محبوب تیرے زمانے کی. تو محبوب کے زمانے کی قسم کی. خود فرمایا حضور نے خیر القرون قرنی، بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. پھر جو اس سے جڑا ہوا ہے، پھر جو اس سے جڑا ہوا ہے، تو بہتر زمانہ حضور کا زمانہ ہے. تو کہا قسم محبوب تیرے زمانہ ہنسی کی. اللہ اکبر. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے.
اب اللہ تعالیٰ محبوب کے زمانے کی قسم کر کے کہہ رہا ہے کہ محبوب قسم تیرے زمانے